میں آپ کو بتاؤں، اپنی بات کرتا ہوں، چلو میں اپنی بات اس لیے پیش کر رہا ہوں نا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں کہ یہ نہ سمجھے بھی اس کا دماغ 1.25 کلو اور باقیوں کو 1 کلو ہے۔ دور حدیث والے سال میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میری 1 گھنٹے کی چھٹی نہیں ہے، 1 گھنٹے کی چھٹی نہیں ہے۔ ایک سبق تھوڑا سا رہ گیا تھا، میری بیمار ہونے کی وجہ سے نہ پڑھ سکا، وہ بھی گھنٹے کا آدھا حصہ تھا، میں نے استاد کے گھر میں جا کر اپنی سند متصل کی ہے۔ اس کا فائدہ، رات کو وفاق کا امتحان ہوتا، صبح امتحان ہوتا، ہم رات کو تیاری پہ بیٹھتے۔ جامعہ اسلامیہ درویشیہ، سندھی مسلم سوسائٹی کراچی، مفتی منور علی شاہ آج وہاں کے نائب محتمم ہیں، میں نام لے کر کہہ رہا ہوں، آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میری ذمہ داری ہوتی، میں عصر کو بخاری شروع کرتا، صبح پیپر ہے، فجر کی اذانوں سے پہلے 2-4 گھنٹے 2 گھنٹے اگر آرام کے مل جائیں، یوں باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، پہلے باب سے لے کر آخر تک، ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یوں انگلیوں پہ لڑکوں کو دوہرا دینا۔ اور صرف ایک نہیں، دوسرے دن اب مسلم ہے نا، اب دوسرے دن اسی کو، پھر یوں آخر میں تو موتین بھی ہوتے اور تہاوی بھی ہوتے، اور ہم نے پورے نصاب کو یوں انگلیوں پہ دوہرایا۔ میں قسم کھاؤں تو میں ہانے سے نہیں ہوں، میں نے نہ کوئی بادام کھائے، نہ کوئی میں نے اخروٹ کھائے تھے، نہ میں نے کچھ اور چیزیں کی، صرف اپنے اندر جسے کہتے ہیں نا پرسنلی کانفیڈنس، ذاتی اعتماد، خود اعتمادی، وہ اپنے اندر پیدا کر لیں، آپ کو آسان ہو جائے گی۔ یہ میرا تجربہ ہے، تو میں اپنا تجربہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ آپ کا تعلیمی سال شروع ہو رہا ہے، اگر آج سے آپ کا ذہن یہ ہے کہ فلاں کتاب مشکل ہے، فلاں کتاب یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں استاد صاحب مشکل پڑھاتے ہیں، فلاں استاد صاحب ہمیں مشکل مثالیں دیتے ہیں، یہ اپنے ذہن سے گند نکال لیں، اس کو ڈیلیٹ کر کے ریسائکل بین پہ ختم کر دیں، بس ریسائکل بین میں بھی نہیں ہے، ختم کر دیں۔ اس کی وجہ، اگر آپ کہیں گے نا بھئی اس استاد نے مثال مشکل دینی ہے، وہ جتنی آسان بھی آپ کو گھوٹے کی طرح گھوٹ کے بھی دے دے نا، آپ اس کو بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں مشکل سمجھیں گے۔ اور لڑکوں کا کیا ذہن ہوتا ہے، چلو اس سال ہمیں صرف سمجھ نہیں آئی نا، ہم دورہ صرف کر لیں گے۔ میں حیران ہوں، جسے 1 سال سمجھ نہیں آئی، 1 مہینے میں کوئی ان کے پاس گھوٹا ہے کہ اس کو بادام کے گھوٹے کی طرح یوں بنا کے سر میں ڈال دیں گے، چل تو صرف سمجھ لے، یہ تو میراث سمجھ لے۔ میرے ایک استاد جی تھے جن سے میں نے نحو میر کی دہرائی کی، زبدہ شمائل پڑھی، اس کے ساتھ جوانہ موئی پڑھی، پھر ہدایت النحو پڑھی، پھر میں نے کافیہ ان سے پڑھا، پھر میں نے جامع ان سے پڑھی۔ میرے نحو کے تقریباً استاد ہیں۔ حضرت استاد جی مجھے بتاتے تھے کہ مجھے بہت تعجب ہوتا ہے کہ تم لوگ بیان کیسے کر لیتے ہو۔ کہا ایک جمعہ ختم ہوتا ہے نا، میں دوسرے جمعے کی تیاری شروع کر دیتا ہوں، مجھ سے جمعے کی تیاری نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں استاد جی آپ ہمیں یوں نحو انگلیوں پہ پڑھا رہے ہیں، اور آپ کو جو، پھر انہوں نے اپنی وجہ بتائی، اس وجہ نے ہمیں سبق دیا۔ وہ فرمانے لگے کہ میں اولا میں تھا، مجھے اساتذہ نے کہا آپ بیان سیکھو۔ کہتے ہیں میرے ذہن میں تھا تقریر بڑی مشکل ہے، کوئی اٹھے تو اس کی ٹانگیں کانپتی ہیں، بہت مشکل ہے، مجھ سے نہیں ہوتا یہ بیان۔ میں نے کہا دل میں، اس سال جتنا استاد بیزتا کریں گے، لان تان کریں گے، بیزتی سہ لوں گا، ثانیہ میں تقریر کر سکوں گا، کیونکہ ثانیہ میں 1 پارہ تفسیر کا پڑھ لوں گا تو پھر میں سمجھا سکتا ہوں۔ کہتے ہیں جیسے کیسے تیسے میں نے اولا گزار لیا، ثانیہ آ گیا۔ جب ثانیہ میں نے پڑھا اس سال، پھر میں کہتا یار بہت مشکل ہے، بڑا کام خراب ہے۔ پھر میرے ذہن میں آیا اگلے سال ثالثہ میں 9 پارے تفسیر کے ہیں، ایک یہ ہے، 10 ہو جائیں گے تو پھر کہیں سے بھی شروع کر دو تقریر میں، آسان ہو جائے گا۔ ثانیہ بھی گزار لیا، ثالثہ آ گیا، ثالثہ میں بیان بھی نہ ہو سکتا، کافیہ بہت مشکل ہے، فلاں بہت مشکل ہے، فلاں، یوں چلتے رہے۔ اور آخر میں نے کہا یار خامسہ میں جا کر نا قرآن پورا ہو جاتا ہے، سارا ترجمہ ہو جائے گا 30 پاروں کا، پھر بیان کروں گا۔ خامسہ میں بھی نہ ہو سکا۔ پھر میں نے کہا جلالین 6 سال ہے، اب پورا قرآن ایک دفعہ دہرا لوں گا نا تو پھر ماشاءاللہ مجھے مضمون پتہ ہے، ادھر یہ آیات ہے، ادھر یہ آیات ہے۔ سادسہ میں بھی نہ ہو سکا۔ پھر میں نے کہا چلو بھائی اب مشکات کی ابحاث ذہن میں پڑ گئی، بیانات کا موقع نہ ملا۔ جب میں آیا دور حدیث میں تو پھر میں نے دل کو تسلی دی کہ لیاقت تو اس سے یاد ہو جائے گا، بس تھوڑی سی اپنے اندر کچھ لیاقت پیدا کر لو، تھوڑی سی ترتیب پیدا کر لو، مشکل نہیں رہے گا تیرے لیے۔ جب حدیثیں پڑھ لوں گا نا تو قال رسول اللہ کہہ سکوں گا، جو قال اللہ نہ کہہ سکے وہ قال رسول اللہ کیا کہے گا۔ کہتے میں نے دورہ بھی کر لیا۔ تو پھر اس کے بعد جب میں بیان نہ سیکھ سکا تو مجھے دوستوں نے کہا اب چلا لگا لو تبلیغ میں، تو چلا لگا لو گے آپ کو بیان آ جائے گا۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے چلا لگا لیا اور اس کے بعد یوں ہو گئے۔ ہم نے کہا استاد جی آگے تو بتائے۔ کہتے جو 8 سال میں نہ سیکھ سکا وہ چلے میں کیا سیکھتا، چلے میں بھی کیا سکتا۔ کہتے آج تک مجھے مشکل ہوتی ہے، ایک جمعہ پڑھاتا ہوں دوسرے جمعے کی تیاری شروع کر دیتا ہوں۔ امام النحو ہے، استاد النحو ہے، ہم ان سے نحو یوں بھیک مانگ مانگ کے سیکھتے تھے۔ استاد جی اس کی خارج کتاب
ان کی ترتیب کیا ہوتی تھی؟ کتاب کی خارج کی مثالیں دیتے، بھی خارج پڑھ لو کتاب چھاڑ دیو، یعنی بہترین مثالیں باہر کی دیتے، کتاب کا روب نکال دیتے. لیکن وہ بندہ تقریر کا روب آج بھی اس کے سر کے اوپر سوار ہے، آج تک سوار ہے. مجھے کبھی کبھی واٹس ایپ کے کلپ بھیج کے کہتے ہیں واہ بڑا ایک کتوں سیکھا یہ بیان، اور ہم حیران ہیں. میرے دوستو یہی چیز اگر آپ کے ذہن میں رہی نا آخر وقت تک ذہن میں رہے گا. اور مولوی بننے کے بعد آپ اپنے طلباء کو کہیں گے فلاں کتاب بڑی مشکل ہے، وہ مشکل نہیں ہوگی، وہ آپ کی غلطی ہوگی جو برابر چلتی 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 آخر تک آپ کے ذہن میں پکی ہو جائے گی. آپ کھانا کھانے بیٹھے اور ادھر ایک داغ لگے، آپ داغ کو دھوئیں گے نہیں نا، وہ داغ پکا ہوتا جائے گا، پکا ہوتا جائے گا، پکا ہوتا جائے گا، پھر ڈیٹول سے بھی نہیں اترے گا، بلیچ سے بھی نہیں اترے گا، پھر پرانا داغ ہو جائے گا. یہ داغ اپنے ذہن سے اتار دیں. آج اولا ہے، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ، سادسہ ہے، کچھ بھی اپنے ذہن سے اتار دیں. میرے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، بس یوں کر لیں. آپ اس کو پتہ نہیں تعلی پہ محمول کریں. میں ایک بات حدیث بن نعمت کے طور پہ کس تعلی پہ نہیں کہتا. میں اصول الشاشی پڑھاتا تھا، مجھے بعض حضرات نے کہا اصول الشاشی کے فلاں بحاث بہت مشکل ہیں. میرے منہ سے ایک جملہ نکلا، غلط ہے تو اللہ معاف فرمائے. میں نے کہا نظام الدین شاشی بیٹھے ہوتے نا اور میں اس وقت اصول الشاشی پڑھا رہا ہوتا، صاحب کتاب بیٹھے ہوتے، میں پڑھا دیتا، کیوں جو میں نے پڑھا ہے وہ میں نے پڑھا ہے. غلطی ہے، آپ دلیل سے اصلاح کر دیں، ٹھیک ہے تو آپ مان لیں.